میرے اللہ ہمیں ابراہیم بن ادہم کی فکر دے دے۔ ابراہیم بن ادہم کون تھے؟ بادشاہ وقت تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک سگنل ملا، دور حاضر کا بادشاہ، اس دور کا کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اسے کہو کہ اپنی پرائم منسٹری اور وزارت عظمیٰ کو چھوڑ دے، صدارت کو چھوڑ دے، وہ مر جائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ وہ ابراہیم بن ادہم بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن ایک پیغام ملا جب پتا چلا ارے موت آنے والی ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، بادشاہ چھوڑ دی۔ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے، ایک امیر کبیر شخص، پتا چلا کسی نے کہا ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے، بلخ کا بادشاہ ہے، لیکن سنا ہے کہ کسی کے کپڑے سی رہا ہے، کسی کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں؟ فلاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھدار لوگوں نے، سنجیدہ لوگوں نے، جس طرح آج ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا توبہ کر لے تو گھر کے افراد کہتے ہیں ارے یہ تو دین کی طرف چلا گیا، ارے یہ تو اس کو ڈاکٹر بنانا تھا، اس کو انجینئر بنانا تھا، اس کو فلاں دولت کے کام میں لگانا تھا، تو اس کو کوئی جا کے سمجھائے، بالکل دیندار نہ بن جانا۔ اسی طرح اس دور کے بھی کچھ سمجھدار ہوئے ہوں گے، انہوں نے جمع ہو کے کہا ارے بادشاہ بلخ کا بادشاہ چھوڑ کے آ گیا ہے، اسے کوئی جا کے سمجھائے۔ تو ایک بڑے امیر شخص کو کہا کہ تم جاؤ ابراہیم بن ادہم کو سمجھاؤ، اس کے ذہن میں بات ڈالو، اتنی بڑی بادشاہ، ساری دنیا بادشاہ کے پیچھے ماری پھرتی ہے، تو بادشاہ بلخ ہے، تو اسے جا کے کوئی سمجھائے، بتائے ابراہیم بن ادہم واپس جا، اب بھی تیرے پاس وہ تاج موجود ہے، اب بھی تیرے پاس وہ تخت موجود ہے، اب بھی بادشاہ موجود ہے، واپس چلا جا۔ ایک شخص جاتا ہے، ایک امیر کبیر مشہور زمانہ شخص، وہ جاتا ہے کہ بادشاہ سمجھ جائے گا، لیکن اب یہ کیا ہے، لوگوں کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے، اور وہ بھی کسی دریا کے کنارے۔ اس شخص نے کہا ہے بادشاہ، آج بھی آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ سلائی کرنا چھوڑ دیں، آپ واپس چلے جائیں، دین کا کام وہاں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد وہاں بھی کر سکتے ہو، جاؤ تم بادشاہ وقت ہو۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا وہاں بادشاہت وہ بڑی تھی یا یہ بڑی بادشاہت ہے؟ اس نے کہا وہ بہت بڑی بادشاہت تھی، اب کیا بادشاہت ہے، تیرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہے، تو جنگلوں میں جا کے عبادت کر رہا ہے، اے ابراہیم بن ادہم واپس چلا جا۔ انہوں نے کہا یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی سوئی ہے، یہ دیکھو یہ سوئی ہے۔ اس کو کہا کہ میں اس کو دریا میں پھینکتا ہوں، دریا میں پھینکا اور کہا ہے دریا کی مچھلیوں میری اس سوئی کو تلاش کرو اور اسے باہر لے آؤ۔ اس شخص نے کہا کیا مچھلیاں بھی سوئیں تلاش کرتی ہیں اور باہر نکالیں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا تم میری اس بادشاہت کے ناز کرتے تھے، ابھی یہ منظر بھی دیکھ لینا۔ اسی وقت دیکھا کہ اس دریا سے 1000 مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ کہا یہ دیکھ لے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا وہ بادشاہت تو چند لوگوں پر تھی، اب تو میں بحر پر بھی بادشاہت کرتا ہوں، بر پر بھی بادشاہت کرتا ہوں، جانور بھی میری بات سنتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی میری بات سنتی ہیں، مجھے اسی پہ ناز ہے۔ تم میرے کپڑوں کو نہ دیکھو کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اب میں جنگلات میں بھی بادشاہی کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ بادشاہی چاہیے نہیں، کیونکہ جو مزہ اللہ میں ہے وہ مزہ دنیا کی بادشاہت میں نہیں ہے۔ اب مجھے تخت نہیں چاہیے، میرے اللہ اس دنیا کو دھتکارنے کی توفیق دے دے، میرے اللہ اپنی راہوں کا راہی بنا۔ مشائخ چشت کا سردار ابراہیم بن ادہم ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے، آخرت کی فکر دے دے، آخرت کی فکر دے دے، اور وہ کیفیت دے دے، وہ مستی دے دے، وہ جذبہ دے دے، وہ سکون دے دے۔ میرے اللہ جو مزہ اینٹوں کے سرہانوں میں آتا ہے میرے اللہ وہ سکون دے دے، وہ مزہ ان نرم آرام دہ بستروں پہ نہیں آتا، میرے اللہ وہ سکون دے دے، وہ جذبہ دے دے میرے اللہ، دے دے میرے اللہ، دے دے نا پیارے اللہ کب دے گا میرے اللہ؟ اب تو زندگی کی شام ہونے والی ہے میرے اللہ، اب تو زندگی کی شام ہونے والی ہے میرے اللہ، اپنی معرفت کا ذائقہ دے دے میرے اللہ اپنی معرفت کا ذائقہ دے دے، اپنی معرفت کی خوشبو دے دے، بڑی زندگی برباد کر دی تیری نافرمانیوں میں، دے دولت، یہ مال، یہ پیسہ، یہ جاہ جلال، یہ جو کچھ بھی چاہتے تھے سب کچھ تو دے بھی دیتا ہے میرے اللہ، اب نہیں چاہیے، اب بہت ہو گیا میرے اللہ، اب بہت ہو گیا۔